حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو فیصلہ کرنے کی بہت ہی زبردست صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 78 میں ہے وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام جب وہ فیصلہ کرنے لگے کھیتی کا، جب رات میں اس میں لوگوں کی بکریاں چر گئی تھیں، ہوا یہ کہ دو آدمی ہمسائے تھے، ان میں جھگڑا ہو گیا۔ ان میں سے ایک کے پاس کھیتی تھی جس میں اس نے فصل بو رکھی تھی، اور دوسرے کے پاس کچھ بکریاں تھیں۔ بکریوں کا چرواہا رات کے وقت دیوار کا دروازہ بند کر دیتا تھا تاکہ بکریاں نکل کر فصل کو نقصان نہ پہنچائیں۔ ایک دن وہ چرواہا دروازہ بند کرنا بھول گیا، بکریاں کھیت میں آ کر چرنے لگیں اور ساری فصل خراب کر دی۔ وہ دونوں اپنا مقدمہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے۔ داؤد علیہ السلام مقدمہ سننے کے بعد کہنے لگے کہ یہ بکریوں والے کی سستی کا نتیجہ ہے، اس کا حل یہی ہے کہ وہ بکریاں اپنی تحویل میں لے لے۔ دونوں فریق باہر نکلے تو ان کی ملاقات حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہوئی۔ ان دونوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنا واقعہ سنایا۔ واقعہ سننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا کہ میرے ساتھ آؤ۔ وہ انہیں داؤد علیہ السلام کے پاس لے آئے اور بولے کہ اس مقدمے کا اس سے بہتر فیصلہ یہ ہے کہ یہ زمین بکریوں والے کو دے دیں اور بکریاں زمین والے کو۔ جب بکریوں والا زمین کو پہلی کی طرح اگا دے گا تو آپ ان دونوں کو اپنی اپنی چیزیں لوٹا دیں، تو اتنے وقت میں زمین والا اس کی بکریوں سے نفع اٹھا لے گا۔ اس طرح بکریوں والا اپنی بکریوں سے محروم نہ ہوا اور زمین والے کا نقصان بھی پورا ہو گیا۔ یہ فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سمجھایا تھا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، تو سمجھا دیا ہم نے اس کا صحیح فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو، اور دونوں کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا تھا۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، اس میں بھی اسی قسم کا ایک اور واقعہ ذکر ہوا ہے۔ دو عورتیں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئیں، ان دونوں کو اللہ رب العزت نے ایک ایک بچہ عطا کر رکھا تھا، لیکن ان میں سے جو بڑی عورت تھی، بڑی عمر والی، اس کے بچے کو بھیڑیے نے چیر پھاڑ دیا تھا۔ بڑی عمر کی عورت چالاک تھی، اس نے چھوٹی عمر کی عورت کا بچہ چھین لیا اور کہا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ بچہ بڑی عورت کے پاس ہے، تو انہوں نے بچہ اسی بڑی عمر کی عورت کے حوالے کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام سے اجازت چاہی کہ کیا میں اس مقدمے کا فیصلہ کر سکتا ہوں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بڑی عمر کی عورت سے کہا کہ یہ بچہ مجھے دے دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بچہ لے کر تلوار نکالی اور کہا کہ میں اس بچے کے 2 ٹکڑے کر کے تم دونوں میں برابر برابر تقسیم کر دیتا ہوں۔ تو بڑی عمر کی عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن چھوٹی عمر والی عورت نے کہا کہ نہیں، یہ بچہ زندہ رہنے دیں اور اسے ہی دے دیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چھوٹی عمر والی عورت سے کہا کہ تو ہی اس کی ماں ہے کہ جس سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا برداشت نہ ہو سکا، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ بچہ اس چھوٹی عمر کی عورت کو دے دیا۔ اسی قسم کا ایک اور واقعہ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہوا ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جمع کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے لشکر جنوں اور انسانوں اور پرندوں میں سے، اور پھر ان کی الگ الگ جماعتیں بنائی گئی۔ حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل قالت نملة یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یختمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، یہاں تک کہ جب سلیمان علیہ السلام چمٹیوں کی وادی میں پہنچے تو وہاں پر ایک چمٹی نے اپنی چمٹیوں سے کہا کہ اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں اس بات کی خبر بھی نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام کو سنوا دی۔ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس چمٹی کی بات سن کر مسکرائے اور اس کی اس بات سے کہنے لگے کہ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی، اور یہ کہ وہ نیک کام کروں جن سے تو خوش ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما دے۔